ذوی الارحام. سب سے پہلے ذوی الارحام کی تعریف کے بارے میں بات کرتے ہیں. ذوی الارحام اصل میں ان ورثاء کو کہتے ہیں جو نہ تو ذوی الفروض ہے نہ عصبات. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ذوی الارحام وہ ورثاء ہیں جو میت سے عورت کے واسطے سے حصہ پاتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. وہ بھی ذوی الارحام میں سے ہے اور وہ باپ کے واسطے سے حصہ پاتی ہے اور باپ مرد ہے لیکن وہ ذوی الارحام ہی رہتی ہے. اس لیے اس کی یہی تعریف مناسب ہے کہ وہ ورثاء جو نہ ذوی الفروض ہے نہ کسی طرح عصبات ہے، ان کو ہم ذوی الارحام کہتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار. ان کو حصہ دینے کے بارے میں صحابہ میں بھی اختلاف، صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے اور اس طریقے سے پھر ائمہ کرام میں بھی یہ اختلاف چلا آیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوی الارحام کو میراث دینے کے قائل نہیں تھے اور بیت المال میں جمع کرتے تھے، اور خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ کرام سے ذوی الارحام کو میراث دینا ثابت ہے. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو ذوی الارحام کو دینے کی ہوئی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ مؤثر لگی تو انہوں نے بیت المال کو ترجیح دی. آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار میں اختلاف ہے. تاہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد صاحبین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذوی الارحام کو حصہ دینے میں مختلف طریقہ کار اختیار کیے. پاک و ہند میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار پر فتویٰ ہے، البتہ سینٹرل ایشیا اور بعض عرب ممالک کے ہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو ترجیح دی جاتی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ انتہائی آسان ہے، بہت مختصر ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ نسبتاً مشکل ہے. اسی وجہ سے اکثر مدارس میں ذوی الارحام کو پڑھانے کا طریقہ ترک کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھا گیا ہے. اس کو آسانی کے ساتھ سیکھا بھی جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اب آگے جو مباحث آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ اس طریقے کے بارے میں کل کے بات ہوگی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں اصناف کے قائل ہیں. اصناف اصل میں ذوی الارحام کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے پہلے صنف اول آتا ہے جس میں میت کی اولاد، وہ اولاد جو کہ ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہیں، آتے ہیں. اس کے بعد دوسرے صنف میں میت کے آباء و اجداد، یعنی وہ جدات جو کہ صحیح جدات اور اجداد نہیں ہیں، یعنی جدات رحمی اور اجداد رحمی، ان کا صنف ہے. تیسرا صنف میت کے بہن بھائیوں کی وہ اولاد ہے جو ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہے، جبکہ چوتھی صنف میں میت کے والدین کے بہن بھائی اور ان کی وہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہیں وہ آتے ہیں. اس میں اصناف کے علاوہ درجہ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یعنی ذوی الارحام کو میراث دینے میں درجہ کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور اس کی قسم کا بھی، یعنی قوت کا بھی. درجہ سے مراد میت سے دوری ہے. مثال کے طور پر میت کا جو نواسا ہے وہ قریب ہے، اس کا درجہ 1 ہے، لیکن نواسے کا جو بیٹا ہے وہ میت سے دور ہے، اس کا درجہ 2 ہے. تو اس طریقے سے جو درجہ ہے وہ میت سے دوری کے بارے میں ہے، اور جو اس کی قوت ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وارث جو ہے وہ میت کا کون سا رشتہ دار ہے اور کون سے رشتے میں قوت ہے اور کون سے رشتے میں قوت نہیں ہے. یعنی قوت کے حساب سے درجہ بندی علیحدہ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو اسبا کی اولاد ہے ان کی قوت زیادہ ہے بمقابلہ ذوی الارحام کی اولاد کی. لہذا اگر ان میں درجہ 1 ہو، اگر یہ درجہ کے لحاظ سے 1 ہو تو قوت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا، تو اسبا کی اولاد کو ذوی الارحام کی اولاد پر ترجیح دی جائے گی. انہی دونوں چیزوں کی تعین کے لیے اور اس میں آسانی کے لیے گروپ کو وجود میں لایا گیا ہے، اور گروپ بندی اس طرح کی گئی کہ تمام درجہ بندی اور قوت کے لحاظ سے اس کی تقسیم ایسے ہو کہ جس گروپ کا نمبر پہلے آئے وہ درجہ کے لحاظ سے یا قوت کے لحاظ سے باقیوں سے
یعنی اعلیٰ ہو اور اسی کو میراث دی جائے، جیسے کہ عصبات میں ہوتا ہے۔ عصبات میں جیسے کہ کوڈ ہم نے بنائے تھے، اس طریقے سے یہاں پر پہلے گروپ بنائے جاتے ہیں اور پھر گروپ کے اندر کوڈ بنائے جاتے ہیں۔ وہ کوڈ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایسی ترتیب ان کو دی جائے کہ بعد میں جب سوال حل کرنا ہو تو اس میں آسانی حاصل ہو انشاءاللہ۔ ذوی الارحام کی اسی گروپ بندی اور کوڈ کے لحاظ سے تقسیم جو ہے، اس کو جدول نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پہ، یعنی یہ کتاب جو میراث کا حساب ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جدول میں کوڈ بھی بتایا گیا ہے، وارث کی قسم بھی بتائی گئی ہے اور گروپ بھی بتایا گیا ہے۔ میراث کا کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 45 پر جدول نمبر 2 ہے، اس میں ہر وارث کے لیے کوڈ اور گروپ نمبر دیا گیا ہے۔ صنف اول، صنف ثانی، صنف ثالث اور صنف رابع کے تمام ورثاء کے بارے میں کوڈ اور گروپ کی تفصیل دی گئی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی سوال ہو جس میں ان میں جو ورثاء شامل ہو، سب سے پہلے اس جدول سے ان کا صنف اور کوڈ اور گروپ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جدول نمبر 3 آ رہا ہے جو صفحہ نمبر 47 پہ ہے، اس میں اصل میں جدول نمبر 2 کی تشریح ہے، کیونکہ جدول نمبر 2 میں بعض جگہ پر اولاد نمبر 1، اولاد نمبر 2 اور اولاد نمبر 3 کے بارے میں آیا ہے۔ اسی جدول نمبر 3 میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ اولاد نمبر 1 سے کیا مراد ہے، اولاد نمبر 2 سے کیا مراد ہے اور اولاد نمبر 3 سے کیا مراد ہے، اور ان کی کوڈ اور درجہ کے لحاظ سے درجہ بندی بتائی گئی ہے۔ اصل میں اولاد نمبر 1 جو ہے یہ ذوی الفروض کی اولاد کہلاتی ہے، اور اولاد نمبر 2 جو ہے یہ صرف ذوی الارحام کی اولاد ہے، اور اولاد نمبر 4 یہ ملا جلا ہے، یعنی ان میں ہر قسم کی اولاد شامل ہے۔ جدول نمبر 4 صفحہ نمبر 48 پر دیا ہوا ہے۔ اس جدول میں جو گروپ کم سے کم یہ نمبر والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سوال حل کرنے کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ بس مثلا اگر کم سے کم گروپ کا نمبر 1 ہے تو اس کے لیے طریقہ نمبر 1 دیا ہوا ہے، یعنی یہ سوال طریقہ نمبر 1 کے مطابق حل کیا جا سکے گا، اور گروپ کا نمبر اگر 6 ہے تو اس کو طریقہ نمبر 3 کے مطابق حل کیا جا سکے گا۔ انشاءاللہ آگے طریقوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ ذوی الارحام کا قانون نمبر 1، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا صنف نمبر سب سے کم ہو صرف وہی حصہ پائیں گے، باقی محروم ہوں گے۔ مثلا کئی ورثاء ہے جن کا صنف نمبر آپس میں مختلف ہے، بس ہر ایک کا صنف نمبر معلوم کیا جائے گا تو جن کا صنف نمبر سب سے کم پایا جائے گا ان کو حصہ ملے گا، باقی اس کے مقابلے میں زیادہ صنف نمبر والے محروم ہو جائیں گے۔ ذوی الارحام کا قانون نمبر 2 جو ہے، اس کے مطابق جن کا درجہ سب سے کم ہوگا صرف وہی حصہ پائیں گے، اس سے زیادہ درجے والے ورثاء محروم کرائے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صنف نمبر مستحق ہے، یعنی جس صنف نمبر کے ورثاء مستحق ہیں، ان ورثاء میں پھر آپس میں مقابلہ ہوگا تو جن کا درجہ سب سے کم ہوگا صرف وہی حصہ پائیں گے اور اس سے زیادہ درجے والے ورثاء یعنی محروم قرار پائیں گے۔